بہن میں تمہارا انٹروڈکشن یعنی تعارف جان سکتی ہوں؟ میرا نام سلیقہ خاتون ہے اور میں الیبار اسلام پور کی رہنے والی ہوں اور میں مکتب الرحان الیبار اسلام پور کی طالبہ ہوں۔ او مائی گاڈ، دیکھو سلیقہ، یوں تو تم بڑی ہونہار لگتی ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم روایتی تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو سینکڑوں سال پرانی روایات کے تابع کر دو گی اور پردہ برقع چہار دیواری گھر گھرستی میں پھنس کر اپنی زندگی کو بیکار کر بیٹھو گی، آزادی کے ساتھ جینے کے لطف کو خود کو محروم کر دو گی۔ روایتی تعلیم اور روایات کو میں نہیں جانتی، ہاں میں دین اسلام کو جانتی ہوں، اسلامی تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ میرا عزم یہ ہے کہ میں اسلام پر عمل کروں گی اور ساری بہنوں کو اس کی دعوت دوں گی۔ اسلام کے عورت پر احسان عظیم بھی تو ہے، آپ کو شاید پتہ نہیں۔ میں نے انگریزی لٹریچر میں پڑھا ہے کہ ویسٹرن یعنی مغربی دنیا کا عورت پر احسان ہے، اس نے عورت کو عزت بخشی، برابری عطا کی ہے۔ حالانکہ میں بھی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں، لیکن حقیقت پسند ہے، سچ بات کہنے سے نہیں ڈرتی۔ عورت پر اسلام کے احسانات آپ نے نہیں سنا ہے تو آئیے ہم بتاتے ہیں عورت پر اسلام کے کیوں احسانات ہیں۔ اسلام سے پہلے بچے کی پیدائش کو کتنا برا سمجھا جاتا تھا، باپ کی کیا حالت ہوتی تھی۔ قرآن کی زبانی سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ ترجمہ، ان میں سے جب کسی کو بچی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ بچی کی وجہ سے اپنے قوم سے چھپا چھپا پھرتا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ذلت کے ساتھ اس بچی کو باقی رہنے دے یا اسے مٹی تلے زندہ دفن کر دے۔ میری بہن، اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ اپنے بے گناہ معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ذرا سوچو، مٹی تلے اندھیرے میں ان بچوں پر کیا گزرتی رہی ہوگی، ان کی ماؤں پر کیا گزرتی رہی ہوگی۔ کسی نے سچ کہا ہے، نا خلف بیٹے دو درد سر بنے، نا خلف بیٹے دو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک، لیکن اس سنگ دل باپ نے محض اپنی جھوٹی شان کے لیے اس بچے کی محبت کا صلہ موت کی شکل میں دے دیتا تھا۔ آؤ میرے ساتھ اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 پڑھو۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درکور کی گئی بچے سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ I agree with you, but یہ پردہ، یہ برقع، یہ گھروں میں قید رہنا مجھے پسند نہیں۔ میں سمجھتی ہوں اسلام میں یہ سب نہیں ہے، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے کر لیا ہے، کیونکہ اسلام میں تو مرد اور عورت کا برابری کا قائل ہے۔ جیسا کہ میں نے سیکھا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، نگاہ کا نہیں۔ مجھے یہ نعرہ بھی پسند ہے کہ میری زندگی میری مرضی، دیکھو ناراض نہ ہونا، جو بات تھی میں نے صاف بتا دیا۔ بہن، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس مغرب پروپیگنڈے سے اس قدر متاثر ہو چکی ہو۔ جو چیز کتاب و سنت میں موجود ہے تم اس کے بارے میں ایسا خیال رکھتی ہو۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کے ہر چیز بھی ختم ہو جائیں گے، ہم اور تم بھی ختم ہو جائیں گے۔ ازل اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی جہاں ہمیں جانا ہے، اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، اسے جواب دینا ہے۔ وہ سوال کرے گا کہ زندگی کس کی مرضی سے گزار کر آئی ہو، اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی سے؟ اسے سوال کرنے کا حق ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور سوچنے سمجھنے کی عقل دی، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیا اور سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے 2 پیر دیے۔ اس لیے نعرہ سراسر فریب ہے کہ میری زندگی میری مرضی،
صحیح بات تو یہ ہے کہ رب کی زندگی رب کی مرضی، رب کی مرضی کیا ہے وہ قرآن بتائے گا۔ آؤ ذرا دیکھیں قرآن کریم ہم عورت کے لیے رب کی کیا مرضی بتاتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ربانی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ترجمہ، تم عورت اپنے گھروں میں رہا کرو اور زمانے جاہلیت کی طرح بن سور کر باہر نہ پھرا کرو۔ بہن یہ ہے رب کی مرضی، اور تم نے کہا یہ پردہ یہ برقع مولویوں نے کر لیا ہے، نہیں نہیں ہرگز نہیں، یہ بھی رب کی مرضی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی تم اپنے بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے چادریں اپنے منہ کے آگے جھکا لیا کرے۔ اور تم نے ایک بات بڑی عجیب کہی ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے نظر کا نہیں۔ بھلا بتائیے کسی بدگماش بد کردار بری نیت والے کے دل میں کیا ہے؟ کون جانتا ہے؟ کون تمہیں کس گندے خیال سے دیکھ رہا ہے؟ اس کے پاس پرکھنے والا کوئی مشین کس کے پاس ہے؟ یہ صرف ایک فریب ہے تاکہ اس کے ذریعہ عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے۔ اور تمہاری مرضی ہے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے اور رب کی مرضی ہے کہ پردہ نظر کا ہونا چاہیے۔ دیکھو سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں قرآن کیا کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نظریں جھکا لیا کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ بہن یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہوگی، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بے خبر ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی حیا کی جگہوں کی حفاظت کرے۔ بہن یہ ہے رب کی مرضی۔ یہ سب I accept everything، یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ بھی کیا زندگی ہے؟ کیا عورت صرف چار دیواری میں قید ہو جائے، اس کی آزادی سلب ہو جائے؟ کیا عورت صرف جھاڑو لگانے، بچوں کو پالنے، شوہر کی خدمت کرنے، کھانا پکانے، کپڑا دھلنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ میں اسے توہین سمجھتی ہوں۔ تمہارا یہ خیال تمہاری کوتاہی نظر کا نتیجہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ عورت صرف جھاڑو لگانے اور بچوں کو پالنے کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ عورت تو اللہ کی مغفرت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئی ہے، دین کی اشاعت کے لیے پیدا ہوئی ہے، مخلوق خدا کی راحت کے لیے پیدا ہوئی ہے، اپنے اولاد کی پرورش اور تربیت کے لیے پیدا ہوئی ہے، دنیا میں اپنے رب کی رضا اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ بہن مجھے تمہاری نظریے پر تعجب ہوتا ہے۔ بھلا بتاؤ، عورت اگر اپنے جگر کوشوں کی پرورش کرے، اپنے والدین، بھائی بہن اور شوہر کی خدمت کرے، اپنے گھر کو سجائے سوارے اور آباد کرے، تو تمہاری نظر میں اس کی آزادی سلب ہو جائے، اس کی عزت میں کمی ہو جائے، ہوٹلوں میں اجنبی مردوں کے لیے کھانا پکائے، ان کے کپڑے اور برتن دھوئے، آفسوں میں بیٹھ کر آنے والی گراہکوں کا مسکراہٹ استقبال کرے، پڑھے لکھے اور جاہلوں کو چائے پانی لا کر دے، ان کا سامان اٹھا اٹھا کر نوکر میں رکھے، ان کی کڑوی بات برداشت کرے، تو یہ آزادی اور عزت ہے؟ مجھے اس غلط اور فریب نظریے کے مقابلے وہ حقیقی نظریے پسند ہے۔ اس لیے عورت اپنے والدین کے لیے رحمت برکت ہوتی ہے، بھائیوں کی عزت ہوتی ہے، شوہر کے لیے راحت ہوتی ہے، بچوں کے لیے جنت ہوتی ہے، وہ گھر کی خاتمہ نہیں بلکہ ملکہ ہوتی ہے۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی، مجھے مغربی پروپیگنڈے سے دور کیا، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم، خدا حافظ۔ وعلیکم